بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک شیٹ آپ کو سینڈ کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سیگا حل کیسے کرنا ہے۔ اس سے بھی آپ نے کچھ سیگے حل کیے تو تھوڑا سا آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ سیگا حل کیسے کرتے ہیں۔ اور وہ جو بنیادی غلطی ہم سے ہو رہی تھی کہ سیگا حل کرنے کے بجائے ہم ڈائریکٹ گردان پر چلے جاتے ہیں، تو اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ آج ہمارے پاس پہلا جو سیگا آ رہا ہے وہ ہے یتساءلون۔ اب سب سے پہلے تو آپ نے اس سیگے کا وزن کرنا ہے، یتساءلون۔ حافظ عمران بھائی اس کا وزن کریں، یتساءلون۔ یتساءلون. وزن کریں اس کا، یتساءلون۔ سر جی کس باب میں سے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کس باب میں سے بنتا ہے جملہ ذہن؟ آپ وزن کریں، آپ کو خود پتہ چلے گا۔ آپ کو جیسے بھی وزن آ رہا ہے، آپ سے غلط وزن ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں، صرف جیسے وزن کریں گے آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس باب سے آتا ہے۔ یتساءلون. اچھا میں اس کا وزن کرتا ہوں، یتفاعلون، یتفاعلون۔ ہم نے پڑھا تھا نا ثلاثی مزید فی کے اندر، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل میں ہم نے ایک باب پڑھا تھا، باب تفاعل، جیسے تقابل پڑھا تھا، جی جی تقابل. پڑھا تھا نا؟ جی جی تو اس کی ماضی تھی تقابلا، اور اس کا مضارع تھا یتقابلو۔ یتقابلو مضارع جب آپ اس کی گردان کرتے ہیں تو تیسرا صیغہ یہی بنتا ہے، یتقابلو، یتقابلانی، یتقابلون۔ اسی طرح یہ ہے التساؤل، بروزن التفاعل، التساؤل، تساءل، یتساءل۔ تو یتساءل سے جب ہم مضارع کی گردان پڑھیں گے تو یہ تیسرا صیغہ بنے گا، یتساءل، یتساءلانی، یتساءلون۔ جی عمران بھائی سمجھ میں صحیح. آیا کچھ؟ جی جی یہ جمع مؤنث غائب کا ہو گیا نہیں بیٹے، جمع جمع مذکر. مؤنث غائب کا نہیں ہے۔ جمع مذکر غائب کا ہو گیا. ہاں جمع مذکر غائب۔ اچھا آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ یہ جمع مذکر ہے؟ غائب کی بات نہیں کرنی، صرف یہ بتانا ہے کہ آپ کو جمع مذکر کا کیسے پتا چلا ہے؟ سر جی تیسرا صیغہ جو ہے نا اس کے اندر غائب کا، اور یہ جو وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، یہ تیسرا صیغہ ہے اور تیسرا صیغہ جمع مذکر کا ہوتا ہے، وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تیسرا صیغہ، فرض کریں آپ کو نہیں بتایا جاتا، اس میں کوئی ایسی علامت بھی ایک موجود ہے جس کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے؟ یہ نون ما قبل جو ہے. اچھا یہ جو نون ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ نون کبھی گر بھی جاتا ہے، یہ نون بطور علامت کے نہیں ہے، یہ بطور اعراب کے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جو جمع کی علامت ہے وہ واو ہے، جی جی یہ جو واو ہے نا یہ جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جمع کی علامت ہے۔ اچھا یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جمع مذکر حاضر نہیں ہے بلکہ جمع مذکر غائب ہے؟ آپ اس کو حاضر نہیں کہتے، غائب کہتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ استاد جی عطائن میں سے یا آ رہا ہے، اس وجہ سے. ہاں حروف عطین میں سے یا آ رہے، اور یا جو ہے مضارع کے اندر غائب کے صیغوں میں استعمال ہوتے ہیں، زبردست ہو گیا۔ اچھا آ، آپ بتائیں محمد شاہ نواز بھائی، ہم نے ثلاثی مزید فی کے ٹوٹل ابواب کتنے پڑھے ہیں؟ محمد شاہ نواز بھائی استاد جی ٹوٹل ہم نے 14 ابواب پڑھے ہیں، 14 ابواب ہیں، زبردست۔ ان کو کتنے حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں؟ جن میں سے 9 ہیں با حمزہ وصل کے ہم، اور 5 ہیں بے حمزہ وصل کے۔ یہ بے حمزہ وصل ہے یا با حمزہ وصل ہے؟ کون سا استاد جی؟ اچھا یہ تساءلون، باب تفاعل، یہ بے حمزہ وصل ہے۔ بے حمزہ وصل ہے، شاباش ٹھیک ہو گیا، یہ تساءلون۔ اچھا ساجد بھی یتساءلو سے آپ مضارع کی پوری گردان سنائیں، یتساءلو۔ يتساءل 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 يتساءلان اچھا ایک منٹ، يتساءلون. ایک منٹ ساجد بھی، ایک منٹ، آپ حمزہ کی جگہ عین ادا کریں گے نا، یہ آپ سے پڑھا ہی نہیں جائے گا، آپ حمزہ کو حمزہ ہی رکھیں۔ یتساءلو آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یتساءلو، یتساءلانی۔ جی اب پڑھیں۔
यतसाअलु यतसाअलानि यतसाअलून ततसाअलु ततसाअलान यतसाअलना हमजा आइन नहीं करो, ततसाअलु इसको आइन नहीं बनाओ, यतसाअलना। यतसाअलना ततसाअलु ततसाअलानि ततसाअलना ततसाअली ततसाअलानि ततसाअलना अतसाअलु नतसाअलु। शाबाश। अब देखें साजिद भाई को वैसे गर्दानें याद नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इन्होंने याद की, तो ये गर्दान जो कि इन्होंने कभी भी नहीं पढ़ी, फिर भी इसको थोड़ा बहुत करके इन्होंने पढ़ ली है। बेशक गलतियां की हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। जितना आप अच्छे से एक गर्दान को याद कर लेते हैं, तो उससे मिलते जुलते अल्फाज जब भी आते हैं तो आप उसको पढ़ने पर कादिर हो जाते हैं। जी उस्मान फारूकी भाई, आप सही करके ये गर्दान सुनाए मुजारे की, यतसा आलू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतसाअलु यतसाअलानि यतसाअलूना ततसाअलु ततसाअलानि ततसाअलना ततसाअलु ततसाअलानि ततसाअलूना ततसाइलीना ततसाअलानि ततसाअलना अतसाअलु नतसाअलु। शाबाश। अच्छा, इसका ना ये बाब तफाउल से है ना, और इसमें जो हरूफ असली हैं वो हैं सीन, हमजा और लाम। यतफाअलु, सीन, हमजा और लाम, ये इसके हरूफ असली हैं। इसका माना होता है पूछना, सवाल करना। लेकिन हमने पढ़ा था कि बाब तफाउल और बाब मुफाअला, ये दो अबवाब ऐसे हैं कि इनका तर्जमा मद्द मुकाबिल के तौर पर होता है। यानी एक उसका तर्जमा हमने क्या किया था, तकाबुल का या तारुफ का, या इसी तरह मुकाबला का तर्जमा क्या होता है, एक दूसरे का मुकाबला करना। अब देखें, आपने सीगा भी पहचान लिया कि ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये बाब तफाउल है, और बाब तफाउल में तर्जमा एक दूसरे के मुकाबले में आकर किया जाता है। और दूसरा इसमें आपने ये भी पढ़ लिया कि इसमें हरूफ असली है सीन, हमजा और लाम, सवाल करना। अब देखें, इसका तर्जमा आपको खुद ब खुद समझ आ जाना चाहिए कि यतसाअलूना, इसका तर्जमा होगा एक दूसरे से सवाल करते हैं या करेंगे, एक दूसरे से सवाल करते हैं या करेंगे। अब ये तर्जमा हम क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं, हम ये नहीं तर्जमा करते कि वो सवाल करते हैं, नहीं, वो एक दूसरे से सवाल करते हैं, क्योंकि ये बाब तफाउल से है। और बाब तफाउल की ये खासियत है कि बाब तफाउल का जब आप तर्जमा करते हैं तो मुकाबले के तौर पर तर्जमा करते हैं। जैसे उसकी मिसाल में आपने पढ़ा है तकाबला, एक दूसरे का मुकाबला किया। जैसे आप कहते हैं तकाबल ज़ैदुन व अमरुन, जैद और अमर ने एक दूसरे का मुकाबला किया। तो यहाँ पर भी तर्जमा क्या होगा, ये तसाअलूना, वो एक दूसरे से वो सवाल करते हैं, वो सब मर सवाल करते हैं। अच्छा, इसी से अगर हम चाहें कि हम इसको बनाते हैं मुअक्कद बिल्लाम व नून ताकीद सकीला, तो मोहम्मद शाह नवाज भाई, आप इसी को मुअक्कद बिल्लाम व नून ताकीद सकीला बनाकर पढ़ सकते हैं। मोहम्मद शाह नवाज भाई जी उस्ताद जी, कोशिश करता हूँ। जी पढ़े। लन यतसाअला लन यतसाअला लन यतसाअलू नहीं बेटे, लन मुअक्कद बिल्लाम, आप मनफी मुअक्कद बल्लन पढ़ रहे हैं। उस्ताद जी, लाम ताकीद के साथ। जी जी। जी। लयतसा लयतसाअलन्न लयतसाअलानि लयतसाअलुन्न लततसाअलन्न लततसाअलानि लयतसाअलानि लततसाअलन्न लततसाअलानि लततसाअलुन्न लततसाअलिन्न लततसाअलानि लततसाअलनानि लततसाअलन्न लनतसाअलन्न। माशाल्लाह, आपने कोशिश की है और काफी हद तक इसको सही भी पढ़ लिया है, लेकिन कुछ गलतियां बहरहाल आपने की हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने पहले इसको याद भी नहीं किया हुआ आपने, क्योंकि तकाबला, ये तकाबुल से ये गर्दान याद की है, तो उसके बुनियाद पर आप थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ने पर कादिर हो गए हैं। मैं आपको समझाना असल में यही चाह रहा हूँ कि जब आप एक गर्दान याद कर लेते हैं, जितनी अच्छी वो याद होती है, तो उससे मिलते जुलते अल्फाज जो हैं वो उतने ज्यादा अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अनिन नबइल अज़ीम। अच्छा, हमने नहव के सबक में ये बात पढ़ी थी, अन नबई, इसके आखिर में जेर क्यों आ रही है साजिद भाई, अन नबई, इसके आखिर में जेर क्यों आ रही है? उस्ताद जी ये मुजाफ हो रहा है उस्ताद जी। नहीं बेटे, एक और बात देखो, शुरू में क्या है, ये अन, अन कौन से हरूफ में से है?
استاد جی عرف جارہ میں سے حروف جارہ کیا عمل کرتے ہیں ساجد بھائی؟ استاد جی کسرہ دیتے ہیں آخر میں. شاباش، دیکھیں النبئی کے آخر میں جو کسرہ ہے وہ اس ان کی وجہ سے ہے، صحیح ہے. ٹھیک استاد جی. اچھا، العظیمی اور النبئی، کل کے سبق میں ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، غالباً عثمان فاروقی صاحب تھے یا کوئی اور ساتھی تھے، کہ جب دو نکرے یا دو معرفے اکٹھے آ جاتے ہیں تو وہ ترکیب میں آپس میں کیا بنتے ہیں؟ استاد جی موصوف صفت. موصوف موصوف صفت صفت، زبردست. اچھا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. موصوف اور صفت کا جو اعراب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک. اب النبئی کے آخر میں زیر ہے، یہ موصوف ہے. العظیمی، یہاں بھی میم کے نیچے ہم زیر ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے اوپر زبر پڑھیں یا پیش پڑھیں، نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے. موصوف صفت کا اعراب ایک دوسرے سے کبھی بھی مختلف نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ استاد جی یہ اسم نہیں ہے؟ ہاں، اسم تو ہے، اسم تو ہے، لیکن اسم یہاں ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ تو ترکیب میں یہ صفت ہے. اچھا وہ آپ نے یہ بھی تو بتایا تھا نا، جو اسم ہے وہ تنوین میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ صفت کی وجہ سے اس کی تنوین گر گئی. ہاں، صفت کی وجہ سے نہیں گری، اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. عمران بھائی یاد رکھیں، اسم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. کبھی اسم آتا ہے الف لام کے ساتھ، کبھی آتا ہے الف لام کے بغیر. اگر جی اسم کے شروع میں الف لام ہے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور اگر آخر میں تنوین ہے تو شروع میں الف لام نہیں آئے گا. اب یہاں پر اسم کا استعمال الف لام کے ساتھ ہو رہا ہے. جب الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو آخر میں تنوین آئے گی؟ بولیں. نہیں آئے گی پھر. نہیں آئے گی، زبردست. تو اگر آخر میں تنوین ہو تو پھر شروع میں الف لام نہیں آتا. جیسے جیسے مثال کے اس کی طور پر آگے بھی اس طرح کے صیغے آ رہے ہیں، میہادن، اب دیکھیں تنوین ہے نا، شروع میں الف لام نہیں ہے. اوتادن، آخر میں تنوین ہے تو شروع میں الف لام نہیں ہے. یعنی الف لام اور تنوین یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بولیں. متضاد. متضاد ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اسم ایسا ہو شروع میں الف لام بھی ہو آخر میں تنوین بھی ہو. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے عربی گرامر میں. اگر آپ ایسا پڑھ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر استاد جی، جیسے سورۃ فاتحہ کے اندر پہلا لفظ ہے الحمد، ہوں، وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا تنوین گر گیا. ہاں جی، اس کی وجہ سے اس کا تنوین گر گیا. ٹھیک ہو. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ اکثر کہتے ہیں، یہ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع سے، اب جی اسی حمد کی مثال دے رہا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد. حدیث میں ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے، وہ ہے حمدن کثیرا مبارکن فیہ طیبا. اب یہاں دیکھیں حمدن، آخر میں تنوین پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ حدیث میں تنوین ہے حمدن، اس کی وجہ یہ کہ شروع میں الف لام نہیں ہے. الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بات مکمل سمجھ میں آ گئی؟ جی جی استاد جی، جزاک ٹھیک اللہ. ہو گیا. اب ایک صیغہ بھی ہم نے حل کرنا ہے، العظیم. العظیم، اس سے ملتا جلتا آپ نے صیغہ پڑھا ہوا ہے شریف اور اسی طرح کریم. یہ دیکھیں ملتا جلتا صیغہ میں نے بتا بھی دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں العظیم کون سا صیغہ ہے؟ یہ بتائیں گے حافظ عمران بھائی بتائیں گے. العظیم. جی، اس سے ملتے جلتے میں نے دو صیغے آپ کو بتائے ہیں، اور آپ سوچیں گے تو اس کو حل بھی کر لیں گے انشاءاللہ. عظیم. جمع کا سیکھا استاد جی؟ نہیں بیٹے، جمع کی آپ نے علامت پڑھی ہوئی ہے عمران بھائی. جمع کی کیا علامت ہے؟ جمع کی علامت جو ہے آخر میں نون بھی آ سکتا ہے، لام اور واو کے ساتھ پیش بھی آ سکتا ہے. تو اس کے آخر میں دیکھیں نون یا واو ہے. نہیں یہ تو اس کوشش کے کریں، اندر کوئی تو بات نہیں، کوشش کریں، ہو جائے گا. اس کے اندر تو حروف مدہ آ رہی ہے نا. حروف مدہ تو عظیم. کسی چیز کی علامت نہیں ہے، نہ وہ تسنیہ کی علامت ہے نہ وہ جمع کی علامت ہے. حروف مدہ تو کسی بھی چیز کی علامت نہیں ہے. آخر میں البتہ واو آ جائے تو وہ جمع کی علامت ہے، یا آخر میں الف آ جائے تو وہ تسنیہ کی علامت ہے، یا آخر میں یا ما قبل مفتوح آ جائے تو وہ تسنیہ کی علامت ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. العظیم. یہ استاد جی میرا خیال ہے کہ مفعول کا سیگا تو نہیں ہے. نہیں بیٹے، مفعول کبھی نہیں ہے. چلے آپ ایک منٹ رکیں، میں کسی اور سے پوچھتا ہوں. عثمان فاروقی. جی عثمان بھائی. جی یہ صفت مشبہ ہے استاد جی.
नहीं बेटे, मैंने सीगा पूछा, आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो गलती मैं جی आपको جی बचाना استاذ جی चाह ایک रहा हूँ. منٹ بتا رہا ہوں استاذ جی. استاذ جی یہ جو ہے عظیم عظیم کریم، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے استاذ جی. باب نہیں معلوم. یہ استاذ جی واحد مذکر کا صیغہ ہے، باب نہیں معلوم. واحد مذکر کا سیگا ہے، باب نہیں معلوم. سیگا آپ نے ٹھیک بتا دیا، سیگا واحد مذکر. اچھا آپ ہی بتائیں عثمان فاروقی بھی، اس کو ہم واحد مذکر غائب بنائیں گے، واحد مذکر متکلم بنائیں گے، واحد مذکر حاضر بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ استاذ جی واحد مذکر ہی ہوگا کیونکہ زمانہ صرف فعل میں آتا ہے استاذ جی. ہاں یعنی کہ غائب ہونا یہ زمانہ تو خیر نہیں ہے، بہرحال پھر بھی غائب ہونا، حاضر ہونا یہ فعل کے اندر ہوتا ہے، اسم کے اندر نہیں ہوتا. شاباش، آپ نے وہ بات یاد رکھی ہے، زبردست. یہ سارے طلباء یاد رکھیں کہ جب اسم کا آپ صیغہ بتاتے ہیں نا تو اس میں غائب، متکلم، مخاطب، وہ بات آپ اسم میں نہیں کرتے، وہ فعل کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. العظیم صیغہ بھی آپ نے ٹھیک بتا دیا، اور جو بات پوچھی گئی وہ بھی آپ نے ٹھیک بتائی. اب اگلی بات کی طرف ہم چلتے ہیں. العظیم، اس کی گردان کون سی ہے؟ استاذ جی صفت مشبہہ. صفت مشبہ، زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں، صفت مشبہ کون سے باب سے آتا ہے؟ صفت صفت مشبہ، صحیح سوال، مطلب ہر باب سے آتے ہیں استاذ جی. نہیں بیٹے، ہر باب سے تو نہیں آتا. ضرب یضرب سے ضریب تو نہیں آتا، ضرب یضرب سے ضارب آتا ہے. ناصر ینصر سے یہ نصیر نہیں آتا، ناصر ینصر سے ناصر آتا ہے. ہر باب سے نہیں آتا. یہ نہیں معلوم استاذ جی جی. یہ سمجھ نہیں آ رہا استاذ جی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یاد رکھیں ثلاثی مجرد کے ہم نے 6 باب پڑھے ہیں، ایسے ہی ہے عثمان بھائی؟ جی استاذ جی ثلاثی مجرد چھ کی جو باب. 2 باب ہے نا، ایک باب فاعول یفعل جیسے کاروما یکرم، اور ایک ہے فاعل یفعل جیسے حاسب یحسب. یاد رکھیں صفت مشبہ کا استعمال ان 2 سے ہوگا، اور زیادہ تر اس کا استعمال باب فاعل یفعل سے ہوتا ہے، کاروما یکرم. جی استاذ جی. اب یہ جو عظیم ہے یہ فاعل یفعل سے آ رہا ہے، عظیمہ یا عظیمو، عظیمہ یا جی عظیمو، حسیبہ یحسبو. اب میں کسی بھی طالب علم سے پوچھوں کہ ثلاثی مجرد کے کون سے 2 ابواب ہیں جن سے زیادہ تر صفت مشبہ استعمال ہوتا ہے، شاہ نواز بھائی آپ بتائیں. جواب میں نے دے دیا، اب آپ دہرائیں. استاد جی فعول یفعل اور فعیل یف یفعل، ان 2 ابواب سے صفت مشبہ کے سیغے آتے ہیں زیادہ تر. فعول یفعل اور فاعل یفعل. مثالیں بھی یاد رکھنی ہیں جیسے کرم یکرم اور حسیبہ یحسبو. یحسب. زبردست ہو گیا. دیکھیں پورا ہم نے اس کو حل کر لیا تھوڑا تھوڑا کر کے. العظیم صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مذکر. گردان کون سی ہے؟ صفت مشبہ. باب کون سا ہے؟ باب فعیلہ یفعل. عظیمہ یا عظیم. اچھا عظیمہ یا عظیم کا استعمال عظومہ یا عظوم باب فعولہ یفعل سے بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں وہ تمام مصادر کہ جو متعدی استعمال نہیں ہوتے بلکہ وہ لازم استعمال ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ لازم اور متعدی کسے کہا جاتا ہے؟ لازم کہا جاتا ہے ان مصادر کو کہ جو اپنا معنی مکمل کرنے میں فاعل تک رہتے ہیں، آگے مفعول کے وہ محتاج نہیں ہوتے. اور متعدی کہا جاتا ہے ان مصادر کو کہ جو اپنا معنی بیان کرنے میں مفعول کے بھی محتاج ہوتے ہیں. جیسے مثلا النصر مدد کرنا. اب سامنے مدد کرنا یہ ایک ایسا مصدر ہے اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ مدد آپ نے کس کی ہے، تب جا کر معنی مکمل ہوگا. جیسے آپ کہتے ہو کہ نصر زید، زید نے مدد کی، یہ بات پوری نہیں ہے، بلکہ مدد والے معنی کو پورا کرنے کے لیے مفعول کا ذکر کرنا پڑے گا. اس کی 2 صورتیں، مفعول آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کر دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے، لیکن بات پوری بہرحال مفعول پر ہی جا کے ہوگی، فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی. لیکن کچھ ابواب ایسے ہوتے ہیں جو لازم ہوتے ہیں، یعنی وہ فاعل تک ہی پورے ہو جاتے ہیں. جیسے یہی باب العظیم، عظمت والا، بس بات پوری ہو گئی، مفعول کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہو عظم زید، زید عظمت والا ہو گیا، بس ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہے ہی نہیں. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مختلفون، مختلفون بہت آسان سے گئے.
اب یہ سیگا بتائیں گے ساجد بھائی، مختلفون. جی استاد جی. بولیں، ترجمہ کریں، سیگا بتائیں. استاد جی واحد مذکر جمع مذکر غائب فعل ماضی. دوبارہ بولیں ساجد بھائی، پہلے سیگا بتائیں، گردان نہ بتائیں. استاد جی یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ مذکر. اتنا تو آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ یہ جمع مذکر ہے. غائب کی بات آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ ٹھیک کیوں نہیں کر رہے. اب آپ اس کی گردان بتائیں، جب گردان بتائیں گے تو انشاءاللہ بات تک پہنچ جائیں گے. استاد جی میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، دوبارہ بولیے گا استاد جی. جی میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے اتنی بات ٹھیک کی ہے کہ یہ جی جمع استاد جی. مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں جو آپ آگے بات شامل کر رہے ہو نا کہ جمع مذکر غائب کا، یہ غائب والی بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ابھی آپ اس کو ٹھیک کریں بھی نہیں، آپ اس کو غلط ہی بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ اس کی جی استاد گردان جی. بتاؤ، جب آپ گردان بتاؤ گے نا تو آپ کو اپنی غلطی سمجھ بھی آ جائے گی. گردان بتاؤ، مختلفون. جی استاد جی. گردان بتاؤ. استاد جی یہ گردان پڑھنی ہے استاد جی. نہیں بیٹے گردان پڑھنے نہیں ہے، صرف بتاؤ یہ کون سی گردان کا صیغہ ہے. استاد جی سمجھ نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں، خیر ہے. آپ ایسے کرو، اجتنبا یجتنبو، یہ آپ نے اس کی صرف صغیر یاد کی ہوئی ہے ساجد بھائی؟ کون سی استاد جی؟ اجتنبا یجتنبو. جی جی استاد جی. سنا ہے صرف صغیر، سنا ہے نا اس کی؟ جی استاد جی. اجتنبا یجتنبو اجتنبابا فهو مجتنب بس یہاں رک جائیں، واجتنبو. رک جائیں. مجتنبن، اب آپ بتائیں یہ فہو مجتنبن، مجتنبن کون سی گردان ہے؟ استاد جی یہی ہے مجتنب. جی ساجد بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. مجتنبن کون سی گردان ہے؟ استاد جی یہ فائل فائل کی ہے استاد جی. اس میں فاعل فاعل، پوری بات کریں، اس میں فاعل. اس میں فائل. آپ دیکھیں یہ جو ہے نا مجتنبن، اس سے آپ پوری گردان پڑھو، اس میں فاعل کی. جی استاد جی. مختلف مختلف مختلفن، مختلفانی. مختلفون پوری پڑھو شروع سے. مختلف مختلفان مختلف مختلفون تین، مختلفان مختلف. اب تین مؤنث کے سیگے آئیں گے، مختلفتن، یپ. مختلفتانی، مختلفاتن. جی استاد جی. اب آپ مجھے بتاؤ سیگا جمع مذکر غائب ہے کہ نہیں ہے، یا صرف جمع مذکر ہے؟ استاد جی یہ تو پھر ابھی حاضر کا ہو گیا نا استاد جی کہ مدد نہیں بیٹے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ اس کو سنیں. یہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے نا، اس میں فاعل ہے، لکھ لیں آپ بھول جائیں گے ایسے پھر. اس میں جی فاعل استاد ہے، جی. اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں اعلیٰ ہے، اس میں مصدر ہے. یہ جو جتنے بھی اسم ہیں، جتنے بھی، جی ان کے اندر غائب، مخاطب، متکلم کی بات نہیں ہوتی، اس میں صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہ جمع مذکر ہے. اب وہ جمع مذکر غائب ہے، مخاطب ہے، مخاطب غائب کی بات فعل کے اندر کی جاتی ہے، اسم کے اندر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، ٹھیک استاد جی. اب آپ کو یہ بات یاد رہے گی. جی جی استاد جی انشاءاللہ. تو یہ مختلفون بس صیغہ جمع مذکر، غائب، حاضر، متکلم، اس کی بحث یہاں ہوگی نہیں، کیونکہ یہ اسم فاعل ہے، اور اسم جو ہے اس کا تعلق غائب سے، حاضر سے، متکلم سے نہیں ہوتا. ٹھیک استاد جی. البتہ یہ ہے کہ اسم کا تعلق غائب سے، حاضر سے، متکلم سے جوڑا جاتا ہے، لیکن وہ پھر سیاق و سباق کو دیکھ کر جوڑا جاتا ہے، صیغے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک استاد جی.
अच्छा जी, मुख्तलिफूना। अच्छा, हाफिज इमरान भाई आप ये बताएं कि मुख्तलिफूना ये इसमें फाइल की गर्दान है, ये भी ठीक है, सिगा जमा मुजक्कर है, ये भी ठीक है, ये बाब कौन सा है? मुख्तलिफून, जी, ये बाब उस्ताद जी इज्तनाब में से ही है। किसमें से है? बाब जो इज्तनाब इफ्तियाल वाला है। हाँ बिल्कुल, बाब इफ्तिआल। अब आप बताएं, बाब इफ्तिआल सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मजीद फी है? बाब इफ्तियाल, ये मजीद फी है उस्ताद जी। ये मजीद फी है, जबरदस्त हो गया। और ये मजीद फी बे हमजा वसल है या बा हमजा वसल है? ये बा हमजा वसल है। ये बा हमजा वसल है, ठीक है, बाब इफ्तिआल बा हमजा वसल है, बिल्कुल ठीक है। अब सिगा भी आपने हल किया, गर्दान बताई, उसमें जो गलतियां थी वो भी सही हुई, और उसके बाद आपने ये बताया कि ये बाब इफ्तिआल है और बाब इफ्तिआल सुलासी मजीद फी बा हमजा वसल का बाब है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल्ला सयअलमून। अच्छा, मुख्तलिफून की एक बात रह गई, मुख्तलिफूना। शाहनवाज भी इसका तर्जुमा करें, मुख्तलिफूना। इख्तलाफ करते हैं वो सब मर्द। ठीक है उस्ताद जी। जी दोबारा बताएं, आवाज कटी है आपकी। इख्तलाफ करते हैं सब मर्द। दोबारा बताएं, आपकी आवाज मेरे पास बहुत कम आ रही है शायद। इख्तलाफ करते हैं सब मर्द। जबरदस्त, माशाल्लाह, इख्तलाफ करते हैं सब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है तर्जुमा। कल्ला सयअलमून। अच्छा, इसमें सीन को आप छोड़ दें फिलहाल, मैं बताता हूँ ये सीन किस लिए आया है, फिलहाल इसको आप छोड़ दें। यालमूना, यालमूना, ये सीगा बताएंगे उस्मान भाई। जी उस्मान भाई, यालमूना ये कौन सा सीगा है? यालमून जमा मुदक्कर गायब का सिगा उस्ताद जी। जमा मुजक्कर गायब, गर्दान कौन सी है? आलिम, फ़ाइल यफ़अलु जैसे आलिम यालम और समिया यस्मा। जबरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, यालमूना। फिर नहीं, गर्दान वो तो आपने बात बाप बता दिया, गर्दान कौन सी है? गिरदान उस्ताद जी मुदारे मालूम। मुजारे मालूम है, जबरदस्त, ठीक है। तर्जुमा भी आप ही करें उस्मान भाई। यालमून जानते, अ, जानते हैं वो सब मर्द। जानते हैं सही वो तर्जुम। सब मर्द। अच्छा, इसमें ना ये सीन है ना, इसको इसका भी कायदा और ज़ाब्ता समझ लें। मैंने आपको बताया था जब हम मुजारे की गर्दान को याद कर रहे थे, तो उसमें एक बात मैंने आपसे की थी कि मुजारे के अंदर दो जमाने पाए जाते हैं, मौजूदा जमाना और आइंदा आने वाला जमाना, ठीक है। लेकिन कभी जी कभी उस्ताद मुजारे को मौजूदा जमाने के साथ खास कर दिया जाता है, या मुजारे को माजी के जमाने में ले जाया जाता है, या कभी मुजारे को मुस्तकबिल के जमाने के साथ खास किया जाता है। याद रखें, सीन जब मुजारे के शुरू में आ जाए तो वो मुजारे को मुस्तकबिल के जमाने के साथ खास कर देता है, मौजूदा जमाना उससे खत्म हो जाता है। अब वैसे यालमून का तर्जमा है कि वो जानते हैं या वो जान लेंगे, लेकिन सीन शुरू में आ गया तो अब तर्जमा ये होगा कि अन करीब वो जान लेंगे, बस अन करीब वो जानते हैं, ये तर्जमा गलत। अब तर्जमा क्या होगा? अन करीब वो जान लेंगे। अब मौजूदा जमाना मुजारे से खत्म हो गया। तो इसी तरह और भी हम कुछ जी। हरूफ पढ़ेंगे कि जो मुजारे को मौजूदा जमाने से निकाल देंगे, कभी इसको मुस्तकबिल के जमाने से निकाल देंगे, कभी दोनों जमानों से निकाल देंगे। दोनों जमानों से निकालने की मिसालें हम पढ़ चुके हैं, जैसे फेल जहद में हमने पढ़ा कि जब हरूफ जहद शुरू में आ जाए, जैसे लम शुरू में आ जाता है, लम यज़रिब, तो वो फिर मुजारे को माजी मनफी में ले जाता है, लम यज़रिब। अब यज़रिब हालांकि मुजारे है, लेकिन लम शुरू में आया तो तर्जुमा माजी वाला होगा, लम यज़रिब उसने नहीं मारा, लम यंसुर उसने मदद नहीं की गुज़श्ता जमाने में। तो यहाँ पर भी ऐसे यालमून के शुरू में जब सीन आ गया तो सीन फेल मुजारे को मुस्तकबिल के ज़माने के साथ खास कर देता है, अब मौजूदा ज़माना उसके अंदर नहीं पाया जाएगा। अगर मौजूदा ज़माने के साथ ही हम तर्जमा करेंगे तो मतलब यह है कि हम इसका तर्जमा गलत कर रहे हैं। एक मिनट अजान हो जाए फिर इसको यहाँ से आगे चलाते हैं।
اچھا جی، یعلمون، جی عثمان بھی سیگا حل کر رہے تھے؟ جی استاد جی. جی عثمان بھی آپ مجھے اس کا امر حاضر معلوم پڑھیں اسی سے. امر حاضر معلوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیم، اعلم، اعلم، اعلما، اعلمو، اعلمی، اعلما، اعلمنا. جی استاد جی. اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ بھی لگاؤ. اعلمن، اعلمن، اعلمان، اعلمن، اعلمن، اعلمان، اعلمنان. نون خفیفہ کے ساتھ بھی استاد جی. نون تاکید خفیفہ بھی لگاؤ اس کے آخر میں. اعلمن، اعلمن، اعلمن. ٹھیک ہے، اچھا پڑھا ہے جی ماشاء اللہ. چلیں آج ہم اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں، تو باقی کل بھی انشاءاللہ ہم سیگوں کے حل کی طرف آئیں گے، تاکہ جو ہم نے گردانیں پڑھی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھلیں، اور وہ ہم اس میں انجماد اور منجمد نہ ہو کہ بس جو پڑھ لی ہے وہ تو ٹھیک ہے، یاد ہے یا نہیں ہے، اور سیگا حل کرنا ہمیں آ ہی نہیں رہا. تو آج میں دوبارہ بھی کچھ سیگے آپ لوگوں کو بھیجوں گا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مجھے واٹس ایپ کی لکھائی میں سیگے واپس بھیجنے ہیں، تاکہ اس کو چیک کرنے میں میرے لیے آسانی ہے. تو اس میں سیگا، اچھا آپ سے کوئی سیگا حل نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو غلط حل کرو، لیکن کم از کم جب ایک بات میرے سامنے آئے گی میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا، تو وہ آسانی سے چیزیں آپ کو یاد ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. جب بھی کلاس میں ہم نے کتنی چیزیں غلط تھیں ہم نے اس کو درست کیا، تو اب آپ سب کے ذہن میں صحیح چیزیں موجود ہیں، اب دوبارہ آپ وہ غلطی نہیں کرو گے. تو انشاءاللہ اس پر ضرور آپ نے توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ استاد جی. جی، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ.